اردو کے سبھی کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے امپورٹنٹ ہماری کلاس نمبر 101 میں آج ہم خاکہ نگاری کو ڈسکس کریں گے۔ اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز کیسے ہوا اور کون کون سی اہم شخصیتیں ہیں جنہوں نے خاکہ نگاری کی، ان کا نام اور ان کے خاکوں کا مجموعہ ڈسکس کریں گے۔ آخر میں کچھ سوالات بھی حل کیے جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خاکہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جو خاکہ ہے اس کے معنی ہوتا ہے کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر۔ خاکہ کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر۔ اصطلاح میں خاکہ کسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاح میں، ادبی اصطلاح میں خاکے سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت اختصار کے ساتھ اشارے کنایے میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادت و اطوار اور کردار کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر اس طرح پیش کیا جائے کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بقول نثار احمد صدیقی، خاکہ شخصیت کی عکاسی کا نام ہے۔ اچھا خاکہ دراصل کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نثار احمد فاروقی کہہ رہے ہیں۔ خاکے کو مرکہ یا قلمی تصویر بھی کہتے ہیں۔ خاکے میں کسی شخصیت کی ظاہری اور باطنی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں شخصیت کی خوبیوں یا خامیوں کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے اس شخصیت کی ایک قلمی تصویر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش کہاں سے ملتے ہیں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو ابتدائی نقوش آپ کو اردو میں خاکہ نگاری کے تذکروں سے ملتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات جو لکھا، اس میں خاکہ نگاری کے بعض عمدہ نمونے ہم سب کو نظر آتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں کو یہ پوچھوں کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار یا باقاعدہ طور پر سب سے پہلا خاکہ کون ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کو باقاعدہ پہلا خاکہ نگار کہا جاتا ہے۔ ان کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اس کو اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا جس کا عنوان کیا تھا؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ اردو کا اولین خاکہ، پہلا خاکہ مانا جاتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے یہ خاکہ اس انداز سے لکھا ہے کہ نذیر احمد کی شخصیت پوری طرح سے نمایاں ہو گئی ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے دلی کی ٹکسالی زبان کو اس خاکے میں بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ یہ خاکہ وحید الدین سلیم کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے فرمائش کر دی مرزا فرحت اللہ بیگ سے ان کا خاکہ لکھنے کے لیے، اور ان کے انتقال کے بعد فرحت اللہ بیگ نے ان کی یہ فرمائش پوری بھی کی، اور انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل میں کے عنوان سے وحید الدین سلیم کا عمدہ خاکہ کھینچا۔ ٹھیک ہے؟ چلیے کچھ اور خاکہ نگاروں کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی بات کریں تو قلمی چہرہ خواجہ حسن نظامی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے غالب کا حلیہ، اس کے عنوان سے غالب کا خاکہ کھینچا ہے۔ اس خاکے میں خواجہ حسن نظامی نے غالب کے خطوط کی نثر کو اس طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ ان کے اپنے جملوں کا حصہ بن گئی ہیں، یعنی کہ جو غالب کا حلیہ کے نام سے جو خاکہ لکھا ہے خواجہ حسن نظامی نے، اس میں غالب کے خطوط کی نثر استعمال کی گئی ہے۔ چلیے سجاد حیدر یلدرم نے حسرت موہانی کا خاکہ لکھا، کس نام سے؟ خافی خان کے نام سے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ انہوں نے اوپر بتایا جا چکا ہے اپنے استاد کا خاکہ لکھا، اور
وحید الدین سلیم کا خاکہ ایک وصیت کی تعمیل میں لکھا۔ عبدالرزاق کانپوری نے یاد ایام لکھا۔ راس مسعود کی فرمائش پر سر سید اور ان کے رفقا کا خاکہ ہے یاد ایام۔ چلیے مولوی عبدالحق کی بات کریں تو ان کا خاکوں کا مجموعہ چند ہم عصر کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں 14 خاکے ہیں، اور نام دیو مالی ان کا سب سے مشہور اور مقبول خاکہ ہے۔ نام دیو مالی کے علاوہ گدڑی کا لال بھی کس کا ہے؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے رشید احمد صدیقی کی بات کریں تو ان کے خاکوں کا مجموعہ گنجہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ ہے۔ ان کا ایک خاکہ کندن کافی زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ رشید احمد صدیقی نے خاکہ نگاری کے فن کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ہم نفسان رفتہ، گنجہائے گرامایا ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا جو نمایاں وصف یہ ہے کہ ان میں قلمی تصویر چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ وہ مزاح کے پیرائے میں کردار کے اوصاف کے ایسے نقوش ابھارتے ہیں کہ شخصیت کے خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بات سے بات پیدا کرنا رشید احمد صدیقی کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ انہوں نے مولوی، لیڈر، وکیل وغیرہ پیشوں سے وابستہ شخصیات کو موضوع بنا کر بھی خاکے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کندن جو خاکہ ہے ایک چپراسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مردم دیدہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ چراغ حسن حسرت کی۔ اشرف شبوہی نے بھی دلی کی چند عجیب ہستیوں کے نام سے اور غیار کارواں کے نام سے 2 خاکوں کے مجموعے لکھے، ٹھیک ہے۔ اشرف شبوہی کے خاکوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دلی کی چند عجیب ہستیاں اور غیار کارواں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کا مجموعہ ہے گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں اور طاق نسیاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خاکوں کے مجموعے کا نام نئے ادب کے معمار، یہ امپورٹنٹ ہے خاکہ نگاری میں۔ اس میں سعادت حسن منٹو پہ کرشن چندر کا لکھا ہوا، مخدوم محی الدین پہ سردار جعفری کا لکھا ہوا، مجاز پہ عصمت چغتائی کا لکھا ہوا، اور دیویندر ستیارتھی پہ ساحر لدھیانوی کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے نئے ادب کے معمار میں کس کا خاکہ ہے؟ تو منٹو کا ہے، کرشن چندر نے لکھا، مخدوم کا ہے، علی سردار جعفری نے لکھا، مجاز کا ہے، عصمت نے لکھا، دیویندر ستیارتھی کا ہے، ساحر لدھیانوی نے لکھا۔ اچھا فکر تونسوی کے خاکوں کے مجموعے کا نام ہے خط و خال۔ عصمت نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ لکھا دوزخی کے نام سے۔ منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے گنجے فرشتے، لاؤڈ اسپیکر اور فلمی شخصیتیں، یہ منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کو یہاں پہ دکھے گا ضیاء الدین برنی، ٹھیک ہے، عظمت رفتہ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے، عبدالمجید سالک کا یاران کہن ہے، اخلاق احمد دہلوی کا اور پھر بیاں اپنا، پھر وہی بیاں اپنا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مجموعے اخلاق احمد دہلوی کے ہیں۔ رئیس احمد جعفری کے خاکوں کا مجموعہ ہے دید و شنید، اور شورش کاشمیری کا نورتن اور چہرے، شوکت تھانوی کا شیش محل اور قاعدے بے قاعدے، یہ شیش محل اور قاعدے بے قاعدے یہ دونوں مجموعے کس کے ہیں؟ شوکت تھانوی کے ہیں۔ جلیل کدوئی کے ہیں چند اکابر چند معاصر، اور ابراہیم جلیس کا ہے آسمان کے باشندے، عبدالسلام خورشید کا وہ صورتیں الہی۔ اس کے علاوہ اعجاز حسین کا ہے ملک ادب کے شہزادے، اور غلام السیدین کا ہے اہل صفا، ٹھیک ہے۔ علی جواز زیدی کا ہے آپ سے ملیے، مالک رام کا ہے وہ صورتیں الہی۔ خواجہ احمد فاروقی کا ہے یاد یار مہرباں، صالح عابد حسین کا ہے جانے والوں کی یاد،
عبد الماجد دریابادی کا خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماضیات ماجدی اور جگن ناتھ آزاد کا ہے آنکھیں ترستیاں ہیں، اور عوض سعید یہ خاکے کے نام سے ان کے مجموعے کا ہی نام ہے۔ خاکے اقبال متین سودی مٹی کے بٹ، یہ اقبال متین کا خاکوں کا مجموعہ ہے، اور یوسف ناظم کے سائے اور ہمسائے ذکر خیر علیق سلیق ہے۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کا مجموعہ ہے آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ آپ کی تعریف۔ تو یہ سبھی چاروں جو ہیں وہ مجتبیٰ حسین کے خاکے ہیں۔ ندا فاضلی کا خاکہ ہے چہرے، نور الحسن نقوی کا ہے تصویر اجالوں کی، اور مظہر امام کا ہے اکثر یاد آتے ہیں۔ تو یہ سبھی خاکے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ سوالات بھی کریں گے، تو سوالات تو لکھے نہیں ہیں لیکن میں وربلی آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، آپ لوگ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیا سلائی یہ تو انشائیہ ہے، کس کا ہے؟ تو دیا سلائی انشائیہ ہے خواجہ حسن نظامی کا۔ ہم نے آج پڑھا ہے خاکہ، تو خاکہ نگاری سے ریلیٹڈ سوال کرتا ہوں، چلو بتاؤ۔ گنجینہ گوہر یہ خاکوں کا مجموعہ کس کا ہے؟ گنجینہ گوہر کس کا ہے؟ شاہد احمد دہلوی کا ہے۔ چلو یہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار، اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار کون ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، ہم نفسانِ رفتہ اور گنجہائے گرامایا کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں، تو کندن کے مصنف کون ہیں؟ کندن خاکہ کس نے لکھا؟ رشید احمد صدیقی نے ہی لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا بتاؤ، مولوی عبدالحق نے جو چند ہم عصر خاکہ لکھا اس میں کتنے خاکے ہیں؟ تو 14 خاکے ہیں، جس میں نامدیو مالی ہے اور گدڑی کا لال ہے۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں یہ کس کا خاکہ ہے؟ بتاؤ کس کا ہے؟ اشرف صبحی کا ہے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار کون ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش کس میں ملتے ہیں؟ سوانے میں، تذکرہ میں، یا پھر داستان میں، یا پھر افسانہ میں؟ تو تذکروں میں اردو میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ اگر پوچھے انشائیہ نگاری کے ابتدائی نقوش کس میں ملے، تو داستان سبرس میں انشائیہ نگاری کے ابتدائی نقوش ملے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار کون ہے؟ کمنٹ کر کے آپ کو بتانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔